اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، روحانیتی قوت کو بڑھانے کا، یعنی تیسری آنکھ، روحانی آنکھ، باطنی آنکھ کا جو عمل نایاب ہے، اس کے بارے میں آپ کو آج بتایا جائے گا۔ روحانیت کیا ہے، شرائط کیا ہے، طریقہ کیا ہے، آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پرہیز اس میں کوئی نہیں ہے۔ 21 دن کا یہ چلہ ہے۔ 21 دن کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے اندر بہت زیادہ روحانیت ظاہر ہو جائے گی، روحانیت بلند ہو جائے گی۔ طریقہ اس کا یہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ اپنے درود ابراہیمی درود شریف پڑھ کر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ آنکھیں بند کر لیں اور تصور رکھیں کہ اپنے رب سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ پاس ہو سکے تو روشنی کم ہو، اندھیرا زیادہ ہو، تاکہ جب آپ کی آنکھوں کے آگے روشنی، اللہ کی رحمت کا نور چھائے تو کم از کم آپ کو بلندی اور عظمتیں، نعمتیں محسوس ہوں۔ آپ کو ایسے ایسے مناظر جب یہ عمل آپ کرو گے نظر آئیں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا یا آپ کے پاس آئے گا، فوراً آپ کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے میرے پاس بہن بھائیوں کی فرمائش آئی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے کسی کے سامنے کا دل کا حال معلوم ہو جائے، تو یہ طریقہ اختیار کریں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ہر کسی کا دل کا حال عام ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب روحانیت بلند ہوتی ہے یا روحانیت کھلتی ہے تو ایک دم سے جھٹکا محسوس ہوتا ہے، سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، سر میں درد ہونا، یہ روحانیت کا یعنی بلندی اور اس کے اندر روحانیت کتنی زیادہ ہے فوراً محسوس ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں، ضرور بات کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کمنٹس میں یہ جواب دینے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، دیری ہو جاتی ہے، تو معذرت کے ساتھ بہت سا کام ہوتا ہے۔ یقین مانیں، مدرسوں کا کام میرا نہیں خیال کہ عام جو اسکول کا کام ہے ان سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلطی یا کوئی دیری ہو کمنٹس میں تو ناراض میرے سبسکرائبر، میرے بہن بھائی نہ ہوا کریں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جلد سے جلد آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے اور آپ سے بات شیئر کی جائے۔ اجازت ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اس بہن سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی میں مدد کر سکوں اور آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ تو اجازت ہے، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور حمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی
ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیاں پاؤں
सुन हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और एक झटके से रूहानियत खो जाती है। और नंबर 8 में बिजली किसी चमक भी नजर आती है, ये रूहानियत की जो कामयाबी का हसूल है, यानी कामयाबी होती है अगर ये चीजें जाहिर होती हैं। सर का भारी होना, आंखों का भारी होना, हाथों पांव की हथेलियों का भारी हो जाना और अपने अंदर बिजली सी की चमक को महसूस करना, रोशनी को महसूस करना, अल्लाह का नूर महसूस करना, ये रूहानियत में आपकी कामयाबी की दलील है। और अगर फिर भी कोई मसला आपको पेश आता है, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ रूहानियत के नायाब शराइत और तरीकों को आपको बता दिया गया है। हर रूहानियत में आप जो रूई के फफोलने वाला तरीका है वो जरूर इख्तियार करें, उससे कामयाबी जल्दी होगी। और नंबर जैसा कि 3 या 2 में बताया गया है कि आप रूहानियत को उजागर करने के लिए कानों में रुई का इस्तेमाल जरूर करें और चिल्लों का कम से कम 3 चिल्ले लाजिम करें। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। हमारा भरपूर कोशिश है कि मदरसे वाले आपका मुकम्मल साथ दें। अगर किसी वक्त किसी कमेंट्स का जवाब ना दिया जाए तो इस बात को आप समझ जाएं कि वो यहाँ पर नहीं है या फिर किसी वजह से जवाब नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।